السلام علیکم عزیز طلبات، آج منگل کا دن ہے، 25 تاریخ ہے، 8واں مہینہ ہے، 20 سال ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم دادی زمانی پڑھ رہے تھے، جس میں یہاں تک ہم ڈسکس کر چکے تھے کسی سے ناراض ہو جاتی تھی تو اپنے تعلقات ختم کر لیتی تھی، اس سے منقطع کر لیتی تھی، یعنی ختم کر لیتی تھی، یعنی آپس کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ ختم کر کے اپنے گھر سے نکال دیتی تھی، اپنی راجدھانی اپنے گھر سے نکال دیتی ہوتی تھی۔ یہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں، اب آگے ہم پڑھیں گے اور اس کے الفاظ معنی میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی۔ اگلے دن وہ دیواریں پکڑ پکڑ کر ہمارے گھر آئی، یعنی انہوں نے ان کو نکال دیا، خود سے بھی باتیں کرتے، یہ بھی اکثر جاتے تھے اور سنتے تھے کہ وہ لگی ہوئی تھی کہ پکا ہی ناراض ہو گیا، آیا نہیں ہے، 3 دن ہو گئے، اور امی سے میری شکایت کی۔ لو بتاؤ میں نے ایسا کیا ڈانٹا کہ ناک لگا لی، اب تک روٹھا بیٹھا ہے۔ ناک لگا لی یعنی غصہ کر گیا، اب تک روٹھا بیٹھا، میں روزانہ یاد کرتی ہوں۔ امی نے مجھے ڈانٹا اور پھر ہمارے درمیان صلح کروا دی۔ امی نے ڈانٹا کہ وہ بزرگ ہے، کوئی بات نہیں، اگر انہوں نے ڈانٹ دیا تو بات ختم کرو، اور انہوں نے ہماری صلح کرا دی۔ والدین کسی بچے کو دادی کے گھر جانے سے نہ روکتے۔ رات کے وقت اگر کوئی بچہ اپنے گھر پر موجود نہ ہوتا تو یقیناً اس کا ٹھکانہ دادی کا گھر ہی ہوتا تھا، یعنی پیرنٹس کو پتہ تھا کہ وہ بزرگ دادی ہیں، وہ ہر بچے کا خیال رکھتی ہیں، تو اس وجہ سے کوئی بھی بچوں کو تنگ نہیں کرتا تھا، سب کہتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائیں۔ جہاں وہ کوئی دلچسپ کہانی سن یا سنا رہا ہوتا۔ دادی کا تعلق دہلی سے تھا، یعنی دہلی مائگریٹ کر کے پاکستان میں، اور دہلی کا چٹخارا مزہ لینا ان کی زبان سے عیاں تھا، ظاہر تھا۔ دادی بلا کی چٹوری تھیں، ہر موسم کا کھانا ان کے ہاں پکتا تھا۔ چٹوری مین جن کو اچھا کھانا کھانے کی، اچھے ذائقے کا شوق ہوتا ہے، چٹپٹی چیزیں کھانے کا شوق ہوتا ہے۔ ہر موسم کھانا ان کے ہاں پکتا تھا، ہر موسم کا جو کھانا ہوتا تھا ان کے مثالیں وہ خود تیار کرتی، البتہ چولہے ہانڈی کا کام یعنی پکانے کا کام ان کے شوہر کرتے۔ دادی کے منہ میں ایک بھی دانت نہ تھا، مگر مجال جو کسی ذائقے سے محروم رہ جائیں، یعنی دور ہو جائیں، کوئی ذائقہ ایسا نہ تھا جو انہوں نے نہ چکھا ہو، ہر چیز وہ کھاتی تھی۔ ان کے لیے انہوں نے پیتل کی ایک چھوٹی سی پن کٹی رکھی ہوئی تھی، چھوٹی سی جو کنڈی ہوتی ہے نا، جس کے اوپر چھوٹا سا ڈنڈا بھی ہوتا ہے، کچھ پتھر کی ہوتی ہیں، کچھ لکڑی کی ہوتی ہیں۔ اب یہ پتہ نہیں کس قسم کی تھی، یہ پیتل کی تھی، یہ پیتل کی بتا رہے، پیتل کی پن کٹی یعنی چھوٹی سی کنڈی رکھی ہوئی تھی، اور اس کا پیتل کا ہی ڈنڈا ہوتا ہے، پھر اس سے وہ اس کو موسل کہتے ہیں، موسل سے وہ اس کو چیز کو کوٹ کر کھاتی تھی، کوئی دانت نہیں تھے نا۔ یہ پن کٹی ایک چھوٹی سی اوکھلی اور موسل پر مبنی تھی۔ اوکھلی لنگڑی کو کہتے ہیں نا، جس کو یہ کنڈی کو کہتے ہیں، لنگڑی پنجابی میں بولا جاتا ہے، ہمارے علاقے میں اس کو یہ بولا جاتا ہے۔ اوکھلی لفظ ہے، یہ جو کنڈی نہیں ہوتی جس میں ہم لہسن وغیرہ کوٹتے ہیں، اس کو کنڈی کہتے ہیں، اور اوکھلی بھی کہتے ہیں پرانے زمانے میں۔ موسل اس ڈنڈے کو جس سے کوٹا جاتا ہے، اس میں وہ پان کوٹ کر کھاتی۔ موسموں کے دیگر سوغات کسی علاقے کی مشہور کھانے کی چیز، مثلا مونگ پھلی، چلغوزے، اخروٹ کی گریاں، وہ اسی میں کوٹ کر کھاتی تھی۔ مونگ پھلی بھی کوٹ کر کھاتی تھی، چلغوزے بھی کوٹ کر، اخروٹ کی گریاں بھی۔ ان کی زبان دہلی کی بامحاورہ زبان تھی، ان کی زبان دہلی کی بامحاورہ، دہلی کے لوگ بامحاورہ زبان بولتے تھے، اہل زبان تھے نا، اردو سپیکنگ جن کو بولا جاتا ہے۔ چھوٹی سی عمر میں ہم نے ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بہت سے محاورات سیکھ لیے تھے، یعنی یہ جو مصنف ہے یہ اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ چھوٹی سی عمر میں ان کے ساتھ رہا تو بہت سے محاورات جو ہے میں نے ان سے سیکھے۔ پھر بعد میں اردو کرتے ہوئے بھی ہمیں بہت کم لغت کا لغت ڈکشنری سہارا لینا پڑا، مجھے مدد لینی پڑی۔ دادی اندازے سے اپنے سارے کام خود بخود کر لیتی تھی، مثلا جھاڑو دینا، برتن دھونا، سبزی کاٹنا، مسالے تیار کرنا، سر میں کنگھی کرنا، چوٹی گوندنا وغیرہ۔ یہ ضروری جو کام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان میں اتنی پاور رکھی ہوتی ہے کہ حصے جو ٹچ ہے نا محسوس کرنے کی، اس سے ہی سارے اپنے کام کر لیتے ہیں۔ جہاں پرانے رہ رہے ہوتے ہیں نا، وہ جگہ سے تو اتنے فیملیئر ہوتے ہیں کہ ہر طرح کا کام کر لیتے ہیں۔ وہاں نہایت صاف ستھری رہا کرتی تھی،
نابینا آنکھیں ہمیشہ سرمے سے سجی رہتی تھی، خود بھی صاف ستھری رہتی تھی، خوشبو بھی لگایا کرتی تھی۔ کرتا پاجامہ اور صدری ان کا مخصوص پہناوا تھا، خاص پہناوا تھا۔ مخصوص یعنی اپنے لیے خود انہوں نے یہ چنا ہوا تھا کہ یہی انہوں نے پہننا ہے۔ صدری ایک چھوٹا سا کوٹ نما ہوتا ہے جو پہنا جاتا ہے۔ گرمیوں میں باریک چادر اور سردیوں میں اونی چادر ضرور اوڑھتی تھیں۔ گرمیوں میں باریک چادر، نہ عام لون کی چادر، اور اونی چادر سردیوں میں۔ دہن، منہ جو ہے پان کھانے سے ہمیشہ سرخ رہتا تھا، کونے جو ہے نا ریڈ رہتے تھے، منہ ہونٹ بھی تقریباً ریڈ ہی رہتے تھے، پان کھانے والوں کے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ رمضان میں عید کے موقع پر خصوصی تیاری کرتی، نابینا ہونے کے باوجود بچوں سے ان کے کپڑے جوتے منگوا کر انہیں ہاتھوں سے ٹٹول کر ہاتھوں سے محسوس کر کے دیکھتی اور اپنی رائے دیتی۔ ہم دادی کو عید کارڈ بھی دیا کرتے تھے جس کو ہمیں سے پڑھواتی اور بہت خوش ہوتی تھی۔ عید پر وہ دیکھیں، عید سیلیبریشن کا نام ہے نا، تو وہ کتنا طریقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ ٹٹول کر محسوس تو کر لیتی تھی نا چیزوں کو۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ ہمیں 1 روپیہ بھی دیتی تھی، یعنی عید والے دن وہ ہمیں 1 روپیہ عیدی بھی دیتی تھی۔ اس زمانے میں 1 روپیہ عیدی بہت بڑی عید ہوتی تھی۔ میرے دادا کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی 1 روپیہ عیدی اپنی بیٹیوں کو جا کر دیا کرتے تھے۔ دادی بھلی چنگی تھی، صحت مند تھیں، انہیں کوئی بیماری نہ تھی، بس بخار چڑھا پھر چپ لگ گئی اور بستر سے جا لگی۔ ہر وقت ہنسنے بولنے والی، کہانیاں اور گیت سنانے والی چڑیا بالکل خاموش ہو گئی۔ ان کو اندر سے کوئی بیماری تو نہیں تھی، لیکن بخار چڑھا اور خاموش ہو گئی۔ بس آخری وقت میں کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ میں ان دنوں 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ مصنف اپنے بارے میں وہ اسکول جانے سے پہلے دادی سے ملنے گیا۔ دادا نے کہا کہ ان کے قریب بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھو، مردہ کے اوپر، بیمار کے اوپر پڑھتے ہیں تاکہ اس کی مشکل آسان ہو جائے۔ میں نے ایسا ہی کیا اور اسکول چلا گیا۔ اسکول سے واپس آیا تو دادی سفر آخرت میں روانہ ہو چکی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ میں ہی کیا سارے بچے افسردہ تھے، غمگین تھے کہ اتنی پیاری دوست ہمیشہ کے لیے ان سے بچھڑ گئی، یعنی دور ہو گئی۔ میری زندگی میں پہلی بار کسی مرحوم یعنی فوت شدہ کی آخری رسوم جنازہ ہوتا ہے، اس میں شرکت کی اور دادی کو اپنی دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ آج پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچپن کتنا سادہ اور معصوم تھا۔ سادہ تو پتہ ہی ہے، معصوم بھولا بھالا تھا۔ آج کے دور کے لوگ بھی کتنے اس دور کے لوگ بھی کتنے سادہ لوگ، یعنی معصوم اور بھولے بھالے تھے۔ سادہ لوگ، معصوم یعنی بھولے بھالے۔ کسی محلے میں کوئی دادی زمانے نہیں جو بچوں کی تربیت کر سکے اور انہیں سچے اور مخلص دوست ہونے کا احساس دلا سکے۔ شاعر نے ٹھیک کہا ہے، ایک نیا دور جنم لیتا ہے، ایک تہذیب فنا ہوتی ہے۔ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ ایک تہذیب فنا ہو جاتی ہے تو پھر نیا دور آ جاتا ہے۔ آج کل کے دور میں اس طرح کے پرانے بزرگ نہیں پائے جاتے، وہ اتنے خلوص سے، محبت سے بچوں سے اتنا پیار کریں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بچوں سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ پہلے والے زمانے میں تو تھا، آج کل کے زمانے میں تو ہمیں کہیں نظر نہیں آتا، کہ ملنا ملانا ہی بہت کم ہو گیا ہے۔ اس کے الفاظ معنی میں ساتھ ساتھ بھی بتائے ہیں، سینڈ بھی کر دوں گی، ٹھیک ہے بیٹا؟ آپ لوگوں نے اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، الفاظ معنی کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔